بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام ہی احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ہاشمی انسٹیٹیوٹ میں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس سے ریلیٹڈ ہے۔ ٹاپک کا نام ہے ہبہ۔ آج ہم اس ٹرم کو ڈسکس کریں گے۔ ویسے تو ہبہ کے اگر لفظی معنی کی طرف ہم جائیں تو وہ ہے گفٹ، لیکن آج ہم ہبہ کی ڈیفینیشن کو بھی سمجھیں گے اور اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کے اندر جو ہبہ کا یوز ہے، ہبہ جہاں استعمال ہوتا ہے، تو ہم اس کو بھی پریکٹیکل ایگزامپل کے تھرو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ ہبہ کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ہبہ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے ٹرانسفرز آنرشپ آف این ایسٹ ٹو اے کاؤنٹر پارٹی وداؤٹ اینی کنسیڈریشن۔ اٹس سمپلی a contract of gift, nothing else۔ اب دیکھیں یہ جو میں نے ڈیفینیشن ابھی ڈسکس کری آپ سب لوگوں کی پیش خدمت، جو میں نے ڈیفینیشن رکھی، اس ڈیفینیشن کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہبہ کب استعمال ہوتا ہے، ہبہ کس لیے یوز ہوتا ہے کہ ٹرانسفرز آف آنرشپ آف این ایسٹ، یعنی آنرشپ چینج ہو رہی ہوتی ہے۔ اس میں کسی بھی ایسٹ کو آپ نے لیا، مثال کے طور پر میں نے ایک مشین پرچیز کری اور میرے ایک جاننے والے ہیں، میں نے وہ مشین اپنے جاننے والوں کو گفٹ کر دی، یعنی ہبہ کر دی، تو اٹ مینس کہ یہ کیا ہوا، اٹس اے ٹرانسفر آف آنرشپ آف این ایسٹ۔ ایسٹ کی مطلب یعنی کہ آنرشپ جو تھی وہ ٹرانسفر ہوئی، تو ہم اس پوری چیز کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ ایک بندے نے دوسرے بندے کو یہ مشین ہبہ کی، یعنی گفٹ کر دی، اور کوئی اس کے اگینسٹ انہوں نے کوئی پیمنٹ یا یہ چیز ریسیو ہی نہیں کی، بس گفٹ کر دی بس۔ تو اٹس جب یہی ڈیفینیشن کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ ٹرانسفرز آنرشپ آف این ایسٹ ٹو اے کاؤنٹر پارٹی، یعنی جو اگینسٹ آپ کے پارٹی ہے جس کو آپ دینا چاہتے ہیں ایسٹ، وداؤٹ اینی کنسیڈریشن، کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے اس کے اندر، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کوئی کسی سے پوچھیں، انکوائری لیں کہ کتنے کا ہے کتنے کا نہیں، بس کیا ہو رہا ہے، جسٹ ٹرانسفر آف آنرشپ ہو رہی ہے کس چیز کی، ایسٹ کی۔ اٹس سمپلی اے کانٹریکٹ آف گفٹ، نتھنگ ایلس۔ یہ صرف اور صرف ایک کانٹریکٹ ہے کس چیز کا، گفٹ کا، کہ ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کو گفٹ کی، کوئی بھی چیز گفٹ کر دی۔ ایسٹ کے اندر مشینری بھی آ جاتی ہے، بائک بھی آ جاتی ہے، کار بھی آ جاتی ہے، گھر بھی آ جاتا ہے، کہ گھر بھی ایسٹ میں آتا ہے کہ گھر لیا اور آپ نے کسی کو گفٹ کر دیا۔ مطلب اس کے اندر یہ اس کا بہت براڈر ایک جو ہے پرسپیکٹو اگر ہم دیکھیں تو ہر چیز کے اندر ایک دوسرے کو ہم گفٹ دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ہم ہبہ کی ہی ایک صورت ہے، ہبہ کا ہی ایک کانٹریکٹ۔ لیکن ہم اس کو ابھی اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کے جو ہے وہ دائرے کے اندر دیکھ رہے ہیں ہبہ کو، تو اس لیے ہم اس کو تھوڑا سا پریکٹیکل اپلیکیشن بھی اس کی سمجھیں گے۔ ڈیفینیشن ہم نے سمجھ لی کہ اٹس سمپلی اے ٹرانسفر آف آنرشپ آف این ایسٹ، ٹھیک ہے، اٹس سمپلی اے کانٹریکٹ آف گفٹ۔ سمپل دو باتیں ڈیفینیشن کے اندر ہمیں بتائی گئی ہیں کہ یہ ایک گفٹ ہوتا ہے، گفٹ کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، اور ٹرانسفر آف آنرشپ ہوتی ہے کسی بھی ایسٹ کی۔ تو یہ تو تھی ڈیفینیشن، امید کرتا ہوں یہ جو ٹرم تھی ہبہ یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب ہم اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن دیکھتے ہیں جو کہ میں نے یہاں پہ بورڈ پر مینشن کی ہوئی ہے۔ پہلی پریکٹیکل ایگزامپل اگر ہم دیکھیں، بینک ہے، جیسے میزان بینک ہے، اسلامک بینک ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ آئے، آپ نے بینک سے ڈسکس کیا کہ بھائی مجھے جو ہے وہ بائک چاہیے، بینک نے جو ہے وہ فائنینس کری آپ کو بائک، یعنی بائک لے کر اور اپنی آنرشپ میں لیا بینک نے، یعنی دو پارٹیز انوالو ہیں، بینک اور کلائنٹ۔ بینک نے بائک کو اپنی آنرشپ میں لیا اور معینہ مدت کے لیے اس کو اجارہ کے طور پر دے دیا۔ اب میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس میں ہبہ کہاں پہ آئے گا، اجارہ کے طور پہ دے دیا۔ اجارہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں پریویسلی کہ رینٹ کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، رینٹ کی ایک ایگریمنٹ ہوا بٹوین کلائنٹ اینڈ بینک، بینک نے رینٹ لیتا رہا بینک کلائنٹ سے معینہ مدت کے لیے، یعنی 3 سال 5 سال 1 سال 2 سال جو بھی ایک معینہ مدت کے لیے۔ اس بائک کی آنرشپ تو بینک کی ہے، لیکن پوزیشن میں کس کے ہے بھی، وہ کلائنٹ کے، کلائنٹ اس کو چلا رہا ہے اور ہر مہینے بینک ان سے رینٹ چارج کر رہا ہے۔ لیکن جب ٹینیور اینڈ ہوگا، یعنی 3 سال کا اگر کانٹریکٹ ہوا اجارہ کا، تو اب وہ اینڈ ہو رہا ہے، اینڈ ہونے کے بعد اب یقینی طور پہ ابھی تو اجارہ چل رہا تھا، رینٹ یعنی آنرشپ تو بینک کی تھی، اب وہ آنرشپ کی جو منتقلی ہے، کیونکہ اس کو منتقل تو کرنا ہے اس آنرشپ کو بینک نے، تو وہ وہاں پر کون سا کانٹریکٹ یوز ہو رہا ہوتا ہے، ہبہ کا کانٹریکٹ یوز ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اجارہ کا ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو کمپلیٹ کیا، اس کے ٹینیور کو کمپلیٹ کیا، دین اس کے بعد آپ نے ہبہ کی صورت میں یعنی ہبہ کا کانٹریکٹ کرتے ہوئے
ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ एन एसेट कर दी, यानी बाइक जो है वो क्लाइंट की ऑनरशिप में आपने मुंतकिल कर दी। तो इस तरह से ये प्रैक्टिकली हिबा इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर यूज हो रहा होता है। इसको आप, मैंने एक्सेट्रा क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि बाइक इजारा, कार इजारा, इसके अलावा इजारा के अलावा भी अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आप हिबा को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत इजीली, क्योंकि ये इट्स अ सिंपली अ गिफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। वैसे मोस्ट कॉमनली बाइक इजारा, कार इजारा, इजारा का जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, जब अब मौका आता है कि ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप का, एसेट का, जब ट्रांसफर हो रहा होता है ऑनरशिप एसेट की, तो फिर जो है वो हम हिबा को इस्तेमाल करते हैं। और इट्स अ इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग। और उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा हिबा का। मेरा चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।